ہم نے پچھلے درس میں بات یہ کی تھی کہ مومن جو ہے نرم دل اور نرم عادت و اطوار کا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بد اخلاق مومن بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مومن کا دل بہت ہی نرم ہونا چاہیے اپنے مومن بھائیوں کے لیے، یہاں تک کہ اپنے مومن بھائیوں سے کوئی کمی بھی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ مومن بہترین وہی کہلائے گا جس کا دل بہت ہی نرم ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس گھر والے کے ہر ایک افراد کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمارے دل کے اندر شدت کا پایا جانا، سختی کا پایا جانا، ہمارے مزاج کا سخت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خیر کا ارادہ نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھی خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل نرم ہو، سخت نہ ہو، لیکن دور حاضر میں اکثر لوگوں کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ تو ایک گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا، اس کی ایک دکان تھی اور وہ دکان بند پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ایک سانپ اس کے اندر گھس گیا، اور سانپ گھسنے کے بعد جب وہ داخل ہو رہا تھا تو اس کا جسم آرے سے ٹکرا گیا، اور آرے سے ٹکرا کے اس کا جسم زخمی ہو گیا۔ سانپ کو بڑا غصہ آیا، تو سانپ پلٹ کر اپنے فن سے آرے کو ڈسنا شروع کر دیا، آرے کو ڈسنا شروع کر دیا۔ تو یہ اور زخمی ہو گیا، اسے اور غصہ آیا کہ اب میرا منہ بھی زخمی ہو گیا۔ تو غصے میں یہ کیا کیا، اپنے جسم سے آرے کو لپیٹ لیا، اور غصے سے وہ دبائے جا رہا ہے، دبائے جا رہا ہے، دبائے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو سانپ کی موت کا سبب اس کا غصہ بنا اور کوئی چیز نہیں۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ سامنے جو چیز ہے وہ کیا ہے۔ ہم ٹکرا جائیں کسی سے تو کوئی بات نہیں، دوسرا اگر ہم سے ٹکرا رہا ہے تو پھر ہمیں غصہ کیوں؟ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی غیروں کے لیے بھی پسند کریں گے، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی غیروں کے لیے پسند کریں گے۔ لیکن دور حاضر میں یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے لیے بھلائی پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے برائی پسند کرتے ہیں۔ اگر ہماری یہی حالت رہے تو مر کے جب ہم قبر میں جائیں گے تو نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لاکھ دنیا میں کہہ لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن ہمیں قبر میں رکھ دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا کر جب یہ پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کے اگر چہرہ مبارک پھیر لے کہ تو میرے سنت پہ عمل کب کیا تھا، تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ پھر ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ جب زندگی ہے تو زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں فرماتے تھے، ہاں غصہ ہونے کی جگہ میں غصہ فرماتے تھے، جہاں غصہ نہیں ہونا بالکل بھی غصہ نہیں فرماتے تھے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بات بات پہ غصہ کرتے ہیں، اور غصہ کرنے کے بعد ایک تو چلو غصہ کرنا بری چیز نہیں ہے، غصے کا بیجا اظہار یہ بری چیز ہے۔ تو کبھی کبھی حق جگہ پہ جہاں پہ غصہ کرنے کا حکم ہے وہاں پہ غصہ کرنا بہتر چیز ہے۔ تو غصہ ایک ڈائریکٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے غصہ غلط چیز ہے، ہاں غصے کا بیجا استعمال یہ غلط چیز ہے۔ ایک مومن بھائی پہ، اس کی کسی حرکت پہ، اس کی کسی غلطی پہ ہمیں غصہ آ جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ سامنے والے سے اگر غلطی ہوئی تو ہم اس کی اصلاح کریں، اصلاح نہ کر کے غصے کا اظہار کریں تو یہ غلط کام ہے۔ ہاں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آ گئی تو وہاں پہ غصہ کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی ہماری حالت یہ ہے کہ گھر میں گلاس ٹوٹ جائے تو ہم غصہ ہیں، پائے دان صحیح جگہ نہ ہو تو ہم غصہ ہیں، دسترخوان صحیح سے نہ لگے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، نمک زیادہ ہو جائے تو ہم غصہ ہو جائیں۔ ان مقامات پہ غصہ ہونے کا بالکل بھی حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں تعفو درگزر سے ہمیں کام لینے کا حکم ہے۔ لیکن ہماری حالت، اور صرف یہیں تک بات نہیں رہتی کہ انسان غصہ ہو کے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتا ہے اور اپنے منہ سے جو بھی کلمات ہو سکتا ہے غصے کے عالم میں نکالتا ہے، خاص کر گالی، اور گالی کے دلدل میں اس قدر دھس چکا ہے کہ ہر چیز کو گالی دیتا ہے، مثلا گدھے کو، گھوڑے کو، بکرے وغیرہ جانوروں کو بھی گالی دیتا ہے، دیوار سے ٹکرا گیا تو دیوار کو گالی دیتا ہے، دروازہ نہ کھولے تو دروازے کو گالی دیتا ہے، دروازہ کھولتے وقت چوں چاں آواز آ جائے تو دروازے کو گالی دیتا ہے، کال لگایا کال نہیں لگی تو نیٹ ورک کو گالی دیتا ہے، گاڑی اسٹارٹ کر رہا ہے گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی تو گاڑی کو گالی دیتا ہے، کبھی کبھی تو خود ہی کو گالی دینے لگتا ہے، چپل پہن رہا ہے ٹھیک سے پہن نہیں پایا تو چپل کو گالی دے دیتا ہے۔ تو ہم گالی دے کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ گالی دے کر کسی کا بھلا نہیں ہوا،
ہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ مومن اپنی زبان سے گالی کو نکالے۔ گالی یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس سے جس قدر ہو ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا غصے میں گالی دے دیتے تو غصے میں ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھنا ہے۔ مسجد میں تو سبھی خیال رکھ لیں گے، باہر جب آپ کا سامنا اپنے مومن بھائی سے ہے اور اس کی نازیبا اور بیہودہ حرکت پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو وہاں پہ صبر و ضبط کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ آپ کے ایمان کی پہچان وہاں ہے کہ آپ وہاں پہ صبر و ضبط سے کام لے رہے ہیں، ورنہ تو بھائی رسگلہ کھاتے ہوئے حلوہ کھاتے ہوئے کون غصہ کرتا ہے؟ تو جہاں آپ کے ایمان کی پہچان ہے وہاں پہ آپ ثابت قدم رہ کے دکھائیں کہ ہاں میں مومن ہوں، اور مومن ہونے کی حیثیت سے میں کسی کو گالی نہیں دے سکتا اور فالتو میں کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ میں مومن ہوں۔ جہاں شریعت کی اجازت ہوگی ہم ہاتھ اٹھائیں گے، وہاں ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے بھی۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، اس کی عزت کو اچھالنا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سود، بیاض لینا، سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے سب سے کم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ ان میں سے سب سے کم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ تو اس سود کے گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ ہم کسی مومن کی بے عزتی کریں، اور آج دور حاضر میں ہر ایک انسان ایک دوسرے انسان کی بے عزتی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں جو چاہے کر لیں، آج طاقت ہے، پاور ہے، شہرت ہے، دولت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن ہمارا رب ہم سے حساب لے گا کہ جس کی تو نے بے عزتی کی تھی وہ میرا بندہ تھا، جس کی تو نے بے عزتی کی تھی وہ میرا بندہ تھا، تو نے یہ لاج کیوں نہیں رکھا کہ جس رب کو تو مانتا ہے وہ بھی اسی رب کو مانتا ہے؟ کم سے کم یہی سوچ کے اس سے معاف کر دیتا، اور اس دن ہمارے پاس اور کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے چاہیے یہ کسی مومن کی بے عزتی نہیں کرے، اور عام طور پہ مذاق میں ہی ہم سوچتے ہیں مذاق میں گناہ نہیں ہوگا، مذاق میں ہی دوسرے کو بے عزت کرتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ تو ہنسی مذاق میں سب چلتا ہے، کہ بھائی تیرے نزدیک چلتا ہے لیکن مذہبی اسلام میں نہیں چلتا۔ تیرے نزدیک چلتا ہوگا لیکن مذہبی اسلام میں نہیں چلتا، رب کی بارگاہ میں نہیں چلتا، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی نہیں چلتا ہے کہ کوئی انسان کسی مومن کی بے عزتی کرے۔ گالی دینے والا شریعت مطہرہ کی نظر میں بدترین انسان ہے، بدترین، بہت ہی برا آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سباب المسلم کی فسوق، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھگڑے کے وقت گالی بکنے والا ایک طرح خود کو منافقوں کے لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، 3 پہچانیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، منافق جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا آحَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا آحَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے گا منافق وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ تو جھگڑے کے وقت گالی دینے والا کون ہوتا ہے؟ منافق۔ تو اب اگر مومن بھی جھگڑے کے وقت گالی دیتا ہے تو خود کو منافقوں کے لسٹ میں شامل کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے یہ کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اپنی منہ سے نکال سکے تو اچھی بات نکالے، ورنہ خاموش رہے، خاموشی میں ہی بھلائی ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہترین مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ علماء کرام فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی زبان سے پھر اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ زبان کو مقدم کیا گیا ہے اس لیے کہ ہاتھ سے جو تکلیف ملتی ہے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے مرتے دم تک وہ ہمارے ذہن اور ہمارے دل کے اندر باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے زبان کی تکلیف بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے ایک انسان کو اپنی زبان سے کلمات نکالنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف 2 چیزوں کی انسان گارنٹی دے دے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اپنی زبان سے بیہودہ کلمات نہیں نکالوں گا، اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو جنت پانا کتنا آسان ہے، صرف اپنی زبان کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی،
اور عبادتوں کی پابندی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے لے لو پھر جنت کی گارنٹی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی گارنٹی دیں گے وہ جھوٹ نہیں بلکہ حق ہی ہے۔ لیکن آج ہمیں دنیا والوں کی باتوں پہ جتنا بھروسہ ہے اور یقین ہے اتنا اللہ اس کے رسول کی باتوں پہ یقین و بھروسہ نہیں۔ 1400 سال سے لے کر اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ اور حق ثابت ہوئی ہے، تو یہ بات بھی حق ہے کہ جو اپنے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔